لیزا مارٹن کے اغوا کی خبر صاحب کے اعصاب پر بجلی بن کر گری تھی۔ انہوں نے تو نہ جانے کیا کیا سپنے سجائے تھے اس حسینہ فرنگ کے ساتھ۔ اپنا نیا بنگلہ جس کی شکل ابھی تک ان کی دونوں میں سے کسی بیگم کو دیکھنی نصیب نہیں ہوئی تھی، خان صاحب نے بطور خاص لیزا مارٹن کے لیے سجایا تھا۔ گو کہ لیزا نے ان کی کوئی خاص حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، لیکن خان صاحب نے ہمت ہارنا تو سیکھا نہیں تھا۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی انہوں نے پی رکھا تھا، جانتے تھے عورت کیا ہے اور اس کے ناز نخرے کیسے اٹھائے جاتے ہیں۔ عورت ہمیشہ سے ان کی کمزوری رہی تھی اور غیر ملکی عورتیں تو ان کی بہت ہی بڑی کمزوری بن جایا کرتی تھیں۔ خان صاحب کو اکثر ناروے کی وہ حسینہ یاد آیا کرتی تھی جو خان صاحب کے والہانہ عشق کا امتحان لینے کے لیے انہیں لنگوٹ کے ساتھ سمندر کنارے کئی کلومیٹر دوڑایا کرتی تھی، اور جب خان صاحب ہامتے ہامتے اس تک پہنچتے تو وہ انہیں ریت پر لٹا کر ان کی کمر پر سواری کیا کرتی تھی۔ یہی حال خان صاحب کا مصر کی اس حسینہ نے کیا تھا جس پر وہ دل و جان سے فدا تھے اور جسے باقاعدہ شادی کی پیشکش بھی کر چکے تھے۔ اپنے بیڈ روم میں خان صاحب کو گھوڑا بنا کر وہ اکثر ان کی گھڑ سواری کا لطف اٹھایا کرتی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی تک لیزا مارٹن کے ساتھ معاملات اس نوعیت کے نہیں تھے، ورنہ تو خان صاحب اس کی طرف سے کتے کی طرح گلے میں پٹا ڈال کر بھونکنے کی فرمائش پوری کرنا بھی سعادت جانتے۔ انہوں نے لیزا کے اغوا کی خبر جب سے اخبارات میں پڑھی تھی تب سے اب تک ڈھنگ سے کھانا بھی خود پر حرام کر لیا تھا۔ پینے کا شغل البتہ جاری تھا اور اس میں وہ حد سے تجاوز بھی کرنے لگے تھے جس کا انہیں خود بھی احساس تھا، لیکن یہ ان کے بس کی بات تھی کہاں۔ ہائے لیزا! انہوں نے ٹھنڈی آہ بھر کر بیئر کی خالی بوتل ٹوکری میں لڑکائی۔ خان صاحب کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ابھی جائیں اور اسے ظالموں کی دسترس سے رہائی دلائیں۔ انہوں نے ابھی تک دل ہی دل میں نہ جانے کتنی گالیاں انہیں دے ڈالی تھیں اور مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اگر کبھی انہیں متعلقہ منسٹری میں بھیجا گیا تو وہ ان دہشت گردوں کا قلع کما کر دیں گے۔ اس بات کا انہیں علم ضرور تھا کہ آخری مرتبہ لیزا نے کسی پیر زادہ سے انٹرویو کی فرمائش کی تھی جو ان کی ایک سیکشن آفیسر نے پوری کروا دی تھی۔ ابھی تک انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ پیر زادہ ہے کون۔ لیزا کے اغوا کی خبر پڑنے کے فوراً بعد انہوں نے اپنے متعلقہ سیکشن آفیسر کو طلب کیا اور اس سے پیر زادہ کی شخصیت کے متعلق جاننا چاہا۔ سر بڑا پراسرار آدمی ہے، انگریزی بولنے والا پیر ہے سر۔ سیکشن آفیسر واجد شاہ نے مختصر تعارف سے جان چھڑانی چاہی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے حیرانی سے دریافت کیا۔ سر میں وزارت داخلہ میں تھا تو اس کی فائل دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ بڑا پراسرار پیر ہے سر۔ لندن، امریکہ، کینیڈا، اسکینڈینیویا یا دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اس کے مرید موجود نہ ہو سر۔ اس کے 90% مرید غیر ملکی ہیں، لاکھوں ڈالر سالانہ اسے نذرانہ بھیجتے ہیں، بڑی شاندار زندگی گزارتا ہے۔ واجد شاہ نے سیکرٹری صاحب کو زیادہ معلومات دے کر اپنی اہمیت جتانے کے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا۔ اخبار میں آیا تھا کچھ جہاد وغیرہ۔ انہوں نے اپنی بات نامکمل چھوڑ کر واجد شاہ کی طرف دیکھا۔ یس سر، یس سر، جہادی ہے پکا سر۔ بوسنیا، چچنیا، فلپائن، افغانستان، کشمیر، ہر جگہ اس کے مرید جہاد کر رہے ہیں۔ وہاں امریکہ سے کالے مسلمان اس کے پاس آتے ہیں سر۔ جہاد کی تربیت دے کر انہیں آگے روانہ کرتا ہے۔ اس شخص نے اپنا جہادی سلسلہ بڑا دور تک پھیلا رکھا ہے۔ سنا ہے سر امریکہ بدر کیا گیا تھا، ایف بی آئی تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ واجد شاہ کے جوش و خروش میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ کیسے ہوگا جناب، کیسے ہوگا؟ بڑا چالاک شخص ہے سر، کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا نا کہ انگریزی زبان پر مکمل عبور ہے اسے سر۔ اس کے روحانی علاج کا بہت چرچا ہے، بڑی بڑی خطرناک بیماریوں کا دم جھاڑنے سے علاج کرتا ہے۔ اس نے وہاں سعودی شہزادے کا علاج کیا تھا روحانی طریقے سے۔ شاہی خانزادہ تو مرید ہے اس کا سر۔ سنا ہے بڑے بڑے لوگ اس کی روحانی علاج سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ واجد شاہ نے اپنی بات مکمل کر کے داد طلب نظروں سے خان صاحب کی طرف دیکھا۔ کیا بک رہے ہو واجد شاہ؟ تمہارا دماغ تو درست ہے۔ ڈیم اٹ، اوئے تم نے سی ایس ایس کیا ہے؟ خان صاحب کے جواب سے واجد شاہ کو مایوسی ہوئی، لیکن اس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ سر میں بھی سید زادہ ہوں، بہت سی باتیں جو آپ کے نزدیک ناممکن ہیں میرے نزدیک ممکن ہے، اس کے باوجود کہ میں نے سول سروسز میں پوزیشن لی ہے۔ اس نے بغیر لگی لپٹی رکھے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا۔ اچھا، تم کسی سے بھول کر بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں اس سے کسی کی ملاقات کروانے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے قریباً سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اوکے سر، نہیں کروں گا۔ سر وہ ایک ریکویسٹ تھی۔ واجد شاہ نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ کیا؟ خان صاحب نے حیرانی سے اپنے ماتحت کی طرف دیکھا جو ان سے کوئی ریکویسٹ کرنے کی جرت کر رہا تھا۔ وہ سر میری میڈیکل والی فائل ہے آپ کے پاس، اور سر میری چھٹیاں۔ واجد شاہ نے انتہائی ادب سے عرض گزاری۔ عام حالات ہوتے تو خان صاحب ابھی گارڈ کو بلا کر اسے گولی مارنے کا حکم دیتے۔ وہ کوئی معمولی آفیسر نہیں تھے، اس ملک کے گنے چنے بیوروکریٹس میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آج تک ان کے کسی ماتحت کو اس طرح بے تکلفی سے ان کے سامنے اپنے مطالبات دہرانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ غصہ تو انہیں بہت آیا، لیکن خان صاحب خاموش رہے، مجبور تھے بیچارے۔ جانتے تھے کہ انہوں نے بھی اپنی سروس کا آغاز آفیسر ہی سے کیا تھا، اور اگر بہت بڑے بیوروکریٹ تھے
तो छोटा मोटा ब्यूरोक्रेट सेक्शन ऑफिसर वाजिद शाह भी था। आखिर उसने अपनी सर्विस का आगाज वजारत दाखिला से किया था। ठीक है, तुम जाओ, हो जाएगा, और हाँ, ख्याल रखना किसी से भी जिक्र नहीं होना चाहिए। अपने जज्बात पर काबू पाकर उन्होंने वाजिद शाह को रुखसत किया, जो करीबन कोर्निश बजा लाते हुए वहाँ से रुखसत हो रहा था। शाम को मामूल के मुताबिक वो किट पहनकर गोल्फ खेलने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे जब ये अजाब उन पर नाजिल हुआ। खान साहब अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद थे जब गेट ऑफिस से उनके पीए ने किसी कैप्टन राहील की आमद की इत्तला दी। डैम इट, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं घर पर किसी से नहीं मिलता, मेरी गेम का वक्त हो रहा है। उन्होंने इंटरकॉम गुस्से से बंद कर दिया, लेकिन बमुश्किल 2 मिनट बाद ही दोबारा घंटी बजी तो वो गुस्से के साथ हैरान भी हुए, क्योंकि उनका पीए कभी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता था कि उन्हें दोबारा जहमत दे। यस, उन्होंने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। सर, मैं माफी चाहता हूँ, कैप्टन साहब इंटेलिजेंस से आए हैं और आपसे मिलने पर बजिद हैं। पीए ने कपकपाती आवाज में कहा। इंटेलिजेंस के नाम पर खान साहब का माथा ठनका। उसे फोन दो। उन्होंने पीए को हुक्म दिया और दूसरे ही लम्हे कैप्टन राहील लाइन पर था। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम कैप्टन राहील है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त किसी से नहीं मिलता, मेरी गेम का वक्त हो रहा है। उन्होंने अपने लहजे को हर मुमकिन नॉर्मल रखने की कोशिश की। आई एम सॉरी सर, ये सिक्योरिटी मैटर है, आपको जहमत करनी पड़ेगी। कप्तान भी कदमों का पक्का लगता था। सिक्योरिटी मैटर कहकर उसने एक मर्तबा तो खान साहब के गुब्बारे से हवा निकाल दी। उन्होंने चंद सानिये कुछ सोचा, फिर बादल नखास्ता उसे इजाजत दे दी। अगले 10 मिनट तक उन्होंने कप्तान साहब को ड्राइंग रूम में इंतजार करवाया और अपने आसाब मुकम्मल बहाल करने के बाद वहां पहुंचे। कैप्टन राहील ने उनकी बदतमीजी को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए खड़े होकर उन्हें करीबन सैल्यूट किया। यस, उन्होंने कैप्टन राहील के सलाम और एहतराम को नजरअंदाज करके अपने ब्यूरोक्रेट अंदाज को बरकरार रखा और उसके सामने सोफे पर धंस कर बैठ गए। सर, आपने अखबारात में अमेरिकन जर्नलिस्ट लीजा मार्टिन के अगवा की खबर पढ़ी होगी। कैप्टन राहील ने भी मजीद लगी लिपटी रखना मुनासिब न जाना। मैं उर्दू अखबारात नहीं पढ़ता, उन्होंने अदाए बेनियाजी से कहा। सर, अंग्रेजी अखबारात में भी ये खबर आई है। गुज़श्ता 2 रोज से तो हर मीडियम में ये खबर आ रही है। कैप्टन राहील ने बहरहाल अपने लहजे की ताजगी बरकरार रखी थी। मैं अगवा और चोरी चकारी जैसे जराइम की खबरों पर तवज्जो नहीं दिया करता, उन्होंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। लेकिन सर, इस पर नेचुरली आपको तवज्जो देनी चाहिए थी, क्योंकि लीजा मार्टिन ने आखिरी मुलाकात आपसे की थी। कैप्टन राहील ने फिक्रे का आखिरी हिस्सा कदरे बुलंद आवाज में कहा था। डैम इट, अब मुझे क्या अपनी प्राइवेसी का हिसाब देना होगा तुम्हें? खान साहब को वाकई इस धमाका खेज खबर से गुस्सा आ रहा था। सर, मैंने अर्ज किया ना कि ये सिक्योरिटी मैटर है, प्लीज एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। राहील ने खुद को नॉर्मल रखा। देखो नौजवान, ये क्या मसला है और क्या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरा असिस्टेंट ब्रिगेडियर है और मुझे कप्तानों को इंटरव्यू देने का कोई शौक नहीं। किस एजेंसी से ताल्लुक है तुम्हारा? उन्होंने इतने दुरुस्त लहजे में जवाब दिया कि कैप्टन राहील को मजबूर होकर अपनी एजेंसी बतानी पड़ी। आम हालात में शायद वो ऐसा न करता। देखता हूँ तुम्हें और तुम्हारी एजेंसी को, खान साहब ने गुस्से से कहा और अपने सोफे के साथ रखे फोन पर अपने पीए से कोर कमांडर का नंबर मिलाने के लिए कहा, जो उस वक्त गोल्फ क्लब में उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो लाइन पर था। खान साहब ने उन्हें कैप्टन राहील के कवायफ से आगाह करते हुए अपने मुख्तसर हालात का जिक्र किया और दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद फोन रख दिया। यस सर, क्या हुक्म है मेरे लिए? फोन रखने पर कैप्टन राहील ने दरियाफ्त किया। वेट, उन्होंने गुस्से से जवाब दिया। बमुश्किल 3 मिनट बाद फोन की घंटी दोबारा बजी और खान साहब किसी आला शख्सियत से गुफ्तगू करने लगे। इस मर्तबा कैप्टन राहील ने उनको फौरन नॉर्मल होते हुए देखा और जल्द ही उनकी अकड़ी हुई गर्दन ढीली पड़ने लगी। उन्होंने फोन एक तरफ रखकर घंटी बजाई और वेटर को मशरूबात लाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद वो मशरूबात के गिलास पकड़े महवे गुफ्तगू थे। शायद किसी आला शख्सियत ने उनसे कह दिया था कि वो इस कप्तान से पंगा न ले, क्योंकि ये लोग ज्यादा देर तक इस जबान में गुफ्तगू नहीं करते। और यूं भी खान साहब का नाम किसी अच्छे वाक़े से नहीं जोड़ा जा रहा था। देखो नौजवान, मुझे इल्म नहीं कि ये क्या मसला है। जहाँ तक लीजा मार्टिन का ताल्लुक है तो उसने वॉशिंगटन से इस्लामाबाद तक मेरे साथ सफर किया था। हमारा तारुफ हुआ। जाहिर है मैं आला अफसर हूँ और वो गैर मुल्की जर्नलिस्ट है। हम दोनों ने अपने अपने अंदाज से गुफ्तगू भी की होगी। उसके बाद वो इस हवाले से मुझे 1-2 मरतबा यहाँ इस्लामाबाद में मिलने आई थी। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ना ही मेरा ये मनसब है कि मैं किसी गैर मुल्की जर्नलिस्ट को धुतकारता फिरूं। ये लोग बहरहाल हमारे मुल्क में मेहमान हैं और हर जिम्मेदार ऑफिसर की ये ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान के मुताल्लिक अच्छा तासुर लेकर यहाँ से जाए। उन्होंने अपनी दानिश्त में सब कुछ बता दिया था, लेकिन कैप्टन राहील ने अगले 1.5 घंटे तक उनकी मगजमारी की। उसने खान साहब को बावर करवाया कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा मेहमान नवाजी करके अपने लिए मसाइल खड़े किए हैं, वरना वो उन्हें कभी जहमत न देता। उसके मुंह से कोयटा से इस्लामाबाद तक लीजा मार्टिन के लिए की जाने वाली खान साहब की नाज बर्दारियां सुनकर खान साहब कदरे शर्मिंदगी महसूस करने लगे थे। कैप्टन राहील ने उन्हें बताया था कि लीजा मार्टिन को अगवा कर लिया गया है
اور اس نے آخری ملاقات ان سے کی تھی۔ اس ملاقات میں اس نے کسی اور سے ملنے کا تذکرہ بھی کیا ہوگا۔ کیپٹن راہیل کے اس سوال نے انہیں گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ یہ خاصا باخبر آفیسر ہے اور عین ممکن ہے کہ اسے اس بات کا علم ہو جو وہ اس سے چھپا رہے ہیں۔ وہ بھی بڑے کائیاں آدمی تھے۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا تھا انہوں نے۔ ہاں، کسی پیرزادہ سے ملاقات کا ذکر کر رہی تھی شاید۔ انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا، آپ نے اس سے ملاقات کروائی؟ راہیل نے اگلا سوال داغا، میں شاید ایسا کرتا، یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی، لیکن میں ذاتی طور پر اس نام کے بندے سے واقف نہیں اور نہ ہی اس کے بعد لیزا سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا، تھینک یو سر، زحمت کے لیے ایک مرتبہ پھر معافی۔ مجھے امید ہے آئندہ کبھی آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی تو آپ برا نہیں مانیں گے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اینی ٹائم نوجوان، ویلکم۔ بھائی آخر یہ سیکیورٹی میٹر ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کیپٹن راہیل کو رخصت کر دیا۔ پیرزادہ اپنے معمول کے مطابق ایبٹ آباد سے نکلا تھا، جہاں اس نے حال ہی میں نیا گھر بنایا تھا۔ اس امید پر کہ اس کے نئے گھر کی خبر کسی اور کو نہ ہو، اس نے اس گھر کی تعمیر سے تکمیل تک کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی تھی کہ پیرزادہ یہاں گھر بنا رہا ہے۔ اس کے بہت خاص مریدوں کو ہی اس بات کا علم تھا کہ پیرزادہ یہاں قیام کرتے ہیں۔ ان کی ایک امریکی نژاد بیگم البتہ یہاں مستقل قیام پذیر تھی، جو باقاعدگی سے ذکر کی محافل کا انعقاد کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں اور کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ پیرزادہ نے اس بات کا خصوصی اہتمام کر رکھا تھا کہ ایبٹ آباد والی اس کوٹھی میں کوئی مجاہد لیڈر یا خفیہ ایجنسیوں کے اس کے دوست اس کی ملاقات کو نہ آئیں، کیونکہ یہ بات ہمیشہ اس کے گمان میں رہی تھی کہ اس کے خلاف جس انداز سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے بعد ناممکن تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس کے معمولات کی مستقل مانیٹرنگ کا نظام قائم نہ رکھا ہو۔ اپنے گھر سے باہر آنے کے بعد اس کے ڈرائیور نے وہ شاہراہ پکڑی جس پر سفر کر کے انہیں اپنی اگلی منزل گڑی حبیب اللہ پہنچنا تھا۔ ابھی بمشکل انہوں نے گاڑی سیدھی ہی کی تھی کہ ایک تیز رفتار وین نے انہیں روکنے کا اشارہ کیا۔ پیرزادہ چونکا اور اس کا ہاتھ فوراً اپنے ریوالور پر گیا، جو عموماً اس کا ہمسفر رہتا تھا۔ ڈرائیور اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر موجود گن مین بھی چوکس ہو کر کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے گاڑی اس پوزیشن میں کھڑی کر رکھی تھی کہ اگر وین سے حملہ ہو تو اس کا مؤثر جواب دے سکیں۔ وین کا دروازہ کھلا تو ایک خوبصورت لڑکی کیمرہ مین کے ساتھ برآمد ہوئی۔ لڑکی کے تیکھے نقوش اور تیور بتا رہے تھے کہ اسے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے اگر کسی حد سے گزرنا پڑے تو وہ ایسا کر گزرے گی۔ سر معافی چاہتی ہوں، میں گزشتہ 3 روز سے آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ میرا تعلق سٹار ٹی وی چینل سے ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں پیرزادہ کی گاڑی کے سامنے آ کر اپنا تعارف کروایا اور پیرزادہ کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا کہ اس نے بہرحال پیرزادہ کو تلاش کر لیا ہے۔ فرمائیے، اس نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دریافت کیا۔ ابھی تک اس کے بائیں ہاتھ میں پستول فائرنگ پوزیشن میں موجود تھا، لیکن اس طرح کہ لڑکی کو باہر سے دکھائی نہ دے۔ البتہ اس کے دونوں محافظوں کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ پیرزادہ گو کہ ہر وقت چوکنا رہتا تھا۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ مختلف غیر ملکی ایجنسیوں کے کارندے اخبار نویسوں کے بحروپ میں اس کے معمولات اور نظریات سے آگاہی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لیکن اس نے کبھی پریس کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں بگاڑے تھے۔ یہ اس کی طے شدہ پالیسی تھی۔ عام حالات میں گو کہ وہ پریس والوں سے کنی کترا جاتا تھا، لیکن ان پر کبھی ایسا تاثر قائم نہیں ہونے دیتا کہ وہ ان سے احتراز برت رہا ہے۔ لیزا مارٹن سے ملاقات میں اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن 11 ستمبر کے بعد کی صورتحال نے اسے چوکنا کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امریکن FBI نے حسب سابق اس کی فائل بھی کھولی ہوگی۔ اب بھی اس نے بڑے مہذب انداز میں بھارتی چینل کی اس خاتون سے دریافت کیا تھا جو یہاں تک اس کے تعاقب میں چلی آئی تھی۔ حالانکہ پہلی ہی نظر میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی جرنلسٹ ہرگز نہیں، بلکہ کسی خطرناک سازش کا حصہ ہے جو اس کے خلاف تیار ہو چکی ہے۔ بہرحال اسے اس سازش سے نمٹنا تھا۔ اب خاموش رہ کر یا بھاگ کر وہ مشکوک ہونے سے تو رہا۔ سر، میرا نام گیتا ہے، گیتا پاٹھک۔ کیا آپ پلیز کہیں بیٹھ کر بات چیت کرنا پسند کریں گے؟ گیتا نے اتنے مہذب انداز سے یہ بات انگریزی میں کہی تھی کہ عام حالات میں کوئی زاہد بھی اس کی خواہش پر لبیک کہتا، لیکن پیرزادہ فی الوقت کسی سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، مریدوں کے ایک روحانی اجتماع میں جانا ہے، اس نے بڑے مہذب انداز میں جواب دیا۔ لیکن سر، اگر آپ پلیز، میں نے عرض کیا نا، مجبوری ہے، ورنہ میں ہرگز آپ کو مایوس نہ کرتا۔ آپ اسلام آباد تشریف لے آئیں، پرسوں تک میں انشاءاللہ وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے گیتا کی بات درمیان ہی سے اچک لی۔ پیرزادہ کی زمانہ ساز نگاہوں نے بخوبی دیکھ لیا تھا کہ کیمرہ مین نے اسے فوکس کر رکھا ہے اور لڑکی کے گریبان سے لٹکتا انتہائی حساس مائک اس کی بات ریکارڈ کر رہا ہے۔ سر، آپ پر لیزا مارٹن کے اغوا کا الزام ہے۔
اس نے آپ سے ابھی بمشکل گیتا کے منہ سے اتنی بات ہی نکلی تھی کہ پیرزادہ کا سر گھوم گیا۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اسے پھانسنے کے لیے جال پھینکا جا چکا ہے اور اب چال کے شاطر اسے اپنی انگلیوں پر نچائیں گے۔ شاید آپ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ایسی بات کہہ رہی ہیں، یا پھر ممکن ہے مجھے اشتعال دلانا مقصود ہو، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ دونوں صورتوں میں آپ کو مایوسی ہوگی۔ پیرزادہ نے سنبھل کر کہا، سر یہ بات میڈیا میں آ چکی ہے اور خدا حافظ، اسلام آباد میں ملاقات ہوگی، مجھے ذرا جلدی ہے۔ پیرزادہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنے ڈرائیور کو سگنل دے دیا۔ دوسرے ہی لمحے کار ڈرائیور، جس نے ابھی تک انجن سٹارٹ رکھا تھا، دباؤ ایکسلریٹر پر بڑھا دیا۔ جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، کیمرہ مین نے اسے فوکس کیے رکھا۔ او میرے خدا، یہ نئی مصیبت کہاں سے آ گئی؟ پیرزادہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ان حالات میں اس پر اس نوعیت کا حملہ ہوگا۔ سٹار ٹی وی چینل کے کسی نمائندے کا ایبٹ آباد تک پہنچ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی نئی رہائش گاہ کا علم را کو ہو چکا ہے، جو اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ جس ایجنسی نے بھی اس کے خلاف سازش تیار کی ہے، اسے را کا تعاون ضرور حاصل ہے اور یہ کوئی جوائنٹ وینچر ہے جو اس کے خلاف چلایا جا رہا ہے۔ اس کی پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ افغانستان سے گرفتار ہونے والے سیدھے سادے مجاہدین کو امریکی جانوروں کی طرح بے رحمی سے گھسیٹتے ہوئے گوانتنامو بے کے عقوبت خانے میں پھینک رہے تھے، جہاں ان سے آن ریکارڈ انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا تھا، اور امریکن بڑی ٹھٹائی سے اس بات کا اعتراف بھی کھلے بندوں کر رہے تھے۔ انہوں نے افغانستان سے گرفتار ہونے والے ان انسانوں کی انسانی حیثیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان پر کوئی بھی انسانی اخلاق، قانونی ضابطہ نافذ کرنے سے انکاری تھے۔ پیرزادہ سے زیادہ اس بات کا کس کو علم تھا کہ اس نے لیزا مارٹن کو اغوا نہیں کیا؟ اس نے تو ابھی تک لیزا مارٹن کے اغوا کی خبر بھی نہیں پڑی تھی، کیونکہ پاکستانی اخبارات یا میڈیا میں ابھی تک اس کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ آخر اس لڑکی کو کس نے اطلاع دی اور یہاں کیسے پہنچایا؟ اس کے دشمنوں نے خطرناک وار کیا تھا، اس پر چومکھی حملہ ہوا تھا۔ پیرزادہ کو اچھی طرح اس بات کا علم تھا کہ جس کسی نے بھی یہ سازش تیار کی ہے، وہ اب میڈیا کے ذریعے طوفان کھڑا کرے گا، اور امریکی جنہوں نے 11 ستمبر کے بعد سے ساری دنیا کو اپنی جاگیر سمجھ کر انسانی وحشت اور درندگی کے ریکارڈ قائم کرنے شروع کر دیے ہیں، اسے مکھن سے بال کی طرح نکال کر گوانتنامو بے پہنچا دیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔